السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. میں ہوں محمد مالک. فل سورڈز آر آؤٹ، بالکل کہتے ہیں ڈیگر آر آؤٹ. پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این ایک دوسرے کے آمنے سامنے. بلوچستان میں جو کل ہم نے دیکھا تھوک سیل تھی. ہم نے دیکھا یہی ایک زمانہ تھا کہ مسلم لیگ توڑی گئی تو باپ بن گئی، اب باپ توڑی گئی پھر مسلم لیگ بن گئی. پہلے بھی کسی اور نے ڈیلیور کی، اب بھی لگتا ہے کوئی ڈیلیوری دے رہا ہے. ہو کیا رہا ہے، کیا چیزیں بالکل گیم پلان کلیئر ہو گیا. لیکن اس میں بات کرنے سے پہلے ہم اس پہ بھی بات کریں گے جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. پہلے بہت سی آئی بروز ور ریزڈ جب چیف جسٹس صاحب نے فیض آباد کا کیس آ کے ریوائیو کیا. اس پہ کافی سخت باتیں ہوئیں. پھر ان کو وہ بھی ناگوار گزرا جب تمام اپلیکنٹس جنہوں نے اس کو ریویو میں ڈالا ہوا تھا سارے ایک ایک کر کے غائب ہو گئے. آج شیخ رشید صاحب بھی آخری رہ گئے تھے، وہ بھی اس کیس میں سے نکل گئے. اور جو آج آپ نے ریمارکس سنے ابتدائیے میں، جہاں انہوں نے کہا سب کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے لیکن کسی میں کہنے کی ہمت نہیں ہے. دیکھتے ہیں کورٹ کیا کرتی ہے. کورٹ نے آج گورنمنٹ کو کہا تھا کہ اب انکوائری کمیشن ہونا چاہیے، جو گورنمنٹ نے فارم کر دیا. ایجنڈا بڑا ہیوی ہے جو اس انکوائری کمیشن کا ہے. اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اس کمیشن نے 3 ممبر کمیشن بنا ہے. انلیگل فائنینشیل اور ادر سپورٹ پرووائڈیڈ ٹو ٹی ایل پی، جو ان کو مدد انلیگل سرمایہ سے اور دوسری چیزیں سپورٹ دی گئی فیض آباد دھرنے کو، اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کو، اس کو انکوائری کرنی ہے. ان کے خلاف ایکشن لینا ہے جنہوں نے اس زمانے میں فتوے دیے جن سے بہت سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہوا اور جو ہم نے دیکھا بہت سے فساد. یہ ہیں تو تقریباً 10 پوائنٹس، لیکن میں 3-4 امپورٹنٹ والے آپ سے بات کر رہا ہوں. ایک ہے جی یہ رسپانسبلٹی فکس کی جائے، تعین کی جائے ذمہ داری کا. وہ لوگ گورنمنٹ آفیسرز انکلوڈنگ دوز ورکنگ ود انٹیلیجنس ایجنسیز، کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ بھی جن کا تعلق ہے. اور یہ کمیشن کرے گا کہ جی کیا یہ بھی بتایا کہ کیا ڈسپلنری پروسیڈنگز یا دوسرا لیگل ایکشن ہونا چاہیے جو ان میں سے اگر کوئی بھی انوالوڈ ہوا. اور کمیشن کو پاورز جو دے دی گئی ہیں انڈر سیکشن 10 جو ہے وہ کرمنل کورٹ کی وہ پاورز ہیں، یعنی کہ وہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی آنے سے انکار کرے تو گرفتار ہو کے بھی آ سکتا ہے. سننے میں تو بڑا خوفناک ایجنڈا لگتا ہے، لیکن ایجنڈے کو کہنے کے لیے 2 ماہ دیے گئے ہیں. اور کمیشن جو بنایا گیا ہے اس میں 2 ریٹائرڈ آئی جیز ہیں، سید اختر علی شاہ صاحب چیئرمین، طاہر عالم خان ریٹائرڈ آئی جی ممبر، خوشحال خان ایڈیشنل سیکرٹری ممبر. سوچنے کی بات یہ ہے کہ 2 ریٹائرڈ آئی جی اور ایک سرونگ ایڈیشنل سیکرٹری، کیا ان میں اتنی ہمت یا اتنا تپڑ ہوگا کہ جا کے کسی فارمر ڈی جی آئی سے، فارمر آرمی چیف سے، فارمر پرائم منسٹر سے، فارمر پریزیڈنٹ سے جا کے پوچھ سکیں گے آپ نے کیا 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 نہیں کیا؟ کیا ان میں اتنا ویئر ود آل ہوگا یا اتنی سپورٹ ان کو ملے گی کہ وہ جا کے یہ لیگل ایکشن بھی ریکمینڈ کریں؟ سو میرے خیال میں تو فرینکلی اٹس اے نان اسٹارٹر. بٹ اپنے مہمانوں کی بھی اس پہ رائے لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے، وہ ریبیلیس سینیٹر، ایکس سینیٹر جو باغی ہو گئے تھے اپنی پارٹی سے. ڈاکٹر مصدق ملک بالکل باغی نہیں ہیں، فل اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں، سینیٹر بھی ہیں پی ایم ایل این کے. اور فیصل کریم کنڈی صاحب سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی اور فارمر اسپیشل اسسٹنٹ پی ایم آن پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیکورٹی سیفٹی. یہ تمام چیزیں آپ سے مصطفیٰ شروع کر دیتے ہیں. ویسے بات میں نے دوسری بھی کرنی جو بلوچستان میں ہوا ہے اور جو ان دونوں نے کبھی وہ باپ کے ساتھ کبھی یہ باپ کے ساتھ، اب دونوں تب وہ یہ ان کے خلاف بولتے تھے وہ ان کے خلاف بولتے تھے. رولز ہیو ریورسڈ. پہلے ویری کوئکلی یہ جو ہوا ہے اس کمیشن کا، ڈو یو تھنک کہ کہیں جائے گا کہ یہ بس ایک اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں مالک بھائی. ایک کہ جن چیزوں کے اوپر معاشرے کے اندر بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں، واقعات ایسے ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر تحقیقات کا مطالبہ ہوتا ہے، کرداروں کو بے نقاب کرنے کی بات ہوتی ہے، اور پھر کچھ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ کمیشنز بن جاتے ہیں اور پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کمیشنز کی رپورٹس بھی کئی دہائیوں تک پبلک نہیں ہوتی. تو اب یہ 2 صورتیں ہیں. ایک جو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز تھیں، ان ڈائریکشنز کے اندر بڑا واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اس چیز کا تعین کیا جائے کہ یہ کس نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اپنا طے کریں. بالکل. اور اب لیٹس ہوپ کہ یہ دونوں چیزیں کہ جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی اور تاریخ کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید آگے جا کر ہمیں سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، لیکن جو ٹائم اس میں دیا گیا ہے 2 مہینے کا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس جنہوں نے یہ آرڈرز پاس کیے ہیں، اپنی پریویس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ اس کمیشن کی فائنڈنگز کے اوپر خود یہ معاملہ ٹیک اپ کریں گے جب یہ ٹائم پیریڈ ختم ہوگا.
تو ایسا نہیں ہے کہ کمیشن دائیں بائیں نکل جائے گا. کمیشن کو کچھ چیزیں ڈٹرمن کرنی پڑیں گی, اور ڈٹرمن بھی ایسے کرنی پڑیں گی کہ جس میں ایک سپریم کورٹ, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت, اس کو مطمئن کیا جا سکے, جس میں جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں اس حوالے سے کہ ماضی میں کیا ڈائریکشنز دی گئی ہیں. تو یہ اب ان کے لیے اب لیٹس ہوپ کہ یہ 2 مہینے کے اندر فری اینڈ فیئر قسم کی ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشنز ہوں. صادق صاحب یہ بتائیں, اتنا وزن ہے اس کمیشن میں, 2 ریٹائرڈ آئی جی اور ایک سرونگ ایڈیشنل سیکرٹری, کیا یہ جا کے پوچھ سکتے ہیں جہاں پہ جانا چاہتے ہیں چیف جسٹس صاحب, اپنے فیصلے میں بھی سب کچھ ہے, کیا ان کے پاس وہ وزن ہے کہ جا کے پوچھیں؟ دیکھیں وزن تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, وزن تو عدالت کا ہے, وزن تو سپریم کورٹ کا ہے. عدالت کا تو اپنا بھی وزن بٹا ہوا ہے گروپس کے اندر, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پہنچے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کس سے لگا سکتے ہیں. آپ 2 ریٹائرڈ آئی جی اگر آپ لگا رہے ہیں اور ایک حاضر سروس ایڈیشنل سیکرٹری لگا رہے ہیں, تو آپ کسے اور لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے, تو آپ ججز تو جا کے ایڈمنسٹریٹولی یہ انکوائریز نہیں کر سکتے نا. آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے ججز کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ بڑے بڑے کمیشنز کو ہیڈ کیا ججز, وہ کر سکتے ہیں, مگر ان کا رول نہیں ہے نا. آئی مین ایڈجوڈیکیشن کا رول ہے, اور اس میں ایک آدھا کوئی ریٹائرڈ جنرل اگر ہوتا تو زیادہ وزن نہ آ جاتا. پاسبلی آپ کر سکتے ہیں, مگر پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک ریٹائرڈ ہیں تو وہ دوسرے کو کریں گے انویسٹیگیٹ. آئی ڈونٹ نو کہ اس سے کچھ فرق پڑتا. سوال جو وہ ہے, جس طرح مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں, اگر آپ روایات دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید کچھ نہ ہو, لیکن اگر آپ دیکھیں جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلے فیصلہ بھی لکھا, اس کے بعد یہ فالو اپ بھی کیا, اگرچہ سارے لوگ ایک ایک کر کے ہٹتے چلے گئے جو اپیل کرنے والے تھے, تو وہ ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد اس کمیشن کو اکاؤنٹیبل کریں, اور کچھ جو ڈائریکشنز بھی دیں گے اس کا بھی وزن ہوگا, سپریم کورٹ کا وزن ہوگا. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں اگر یہ ٹف کا باعث بن سکتا ہے اعلیٰ عدلیہ, چیف جسٹس اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں, بیکاز اگر اس بیک ڈراپ میں دیکھیں گے, پچھلے تو ہم نے دیکھا ایک ریزولوشن بھی آیا سینٹ کا جس میں انہوں نے ٹیک آن کیا کہ ملٹری کورٹس کے فیصلے ملٹری کورٹ والا فیصلہ کورٹ واپس لے. اس سے پہلے شہدا کے وارثین کی پریس کانفرنس بھی آئی, تو وہاں پہ بھی لگ رہا ہے کہ ایک ٹف ہے بٹوین انسٹیٹیوشن اینڈ سپیریئر جوڈیشری. آپ سپیریئر جوڈیشری کا ایک پش بیک بھی ہو سکتا ہے, اچھا آپ ہمیں پش کر رہے ہیں جس ریویو کرنے پہ, ہم آپ کو پش کر رہے ہیں, پش بیک ہو سکتا ہے. یہ تو کیا ٹف ہو سکتا ہے؟ جی ٹف, دیکھیں تھوڑا سا کانفلکٹ تو اسٹریس, ناٹ کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے, مگر جوڈیشری میں اور ایڈمنسٹریٹو فنکشنز, ایگزیکٹو فنکشنز کے اندر ایک اسٹریس اور ٹینشن تو ہونی چاہیے. آئیڈیلی تو ایگزیکٹو فنکشنز میں اور ہماری جو پارلیمان ہے اس میں بھی ایک ہلکا سا اسٹریس رہنا چاہیے. وہ رہتا ہے, کبھی کبھی نہیں رہتا, تو اسٹریس کی کوئی بات نہیں, ٹف میں اسے تبدیل نہیں ہونا چاہیے, اس سے کوئی آج تک مثبت چیز سامنے آتی نہیں ہے. لیکن تھوڑا آخری میں ایک بات اگر اجازت, کہ دیکھیں یہ ایک دھرنا تو نہیں ہے نا, پوری بڑی پرانی تحریک ہے دھرنوں کی. تو یہ اگر ایک تحقیق ہوتی ہے تو میرے خیال میں تحقیق ایک سیریز کی شکل میں کرنی چاہیے. وہ کبھی طاہر القادری صاحب بھی آتے رہے ہیں, اس سے پہلے بھی بے شمار, اس پہ تو رگڑا چیف جسٹس نے لاسٹ ہیئرنگ میں, ان کا وہ آ جاتے ہیں کینیڈا سے کر کے کام پھیر کے چلے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تب بھی آ گئے تھے, پھر ہماری حکومت تھی تب بھی آ گئے تھے, اس کے بعد یہ ٹی ایل پی جو ہے وہ بھی آ گئے تھے. آپ کے نزدیک انیس صاحب یہ بتائیں, کیا یہ اتنا امپاورڈ ہے؟ اور انسٹیٹیوشنس کی بات ہے نا, اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات ہے, اور فیض آباد دھرنے کیس میں اب ججمنٹ بھی دیکھیں تو کلیئرلی فائز عیسیٰ صاحب انسٹیٹیوشن کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات بھی کر رہے ہیں. بہتر نہیں تھا کہ اس کے اندر ایک آدھا ریٹائرڈ جنرل صاحب بھی ہوتے, جو جے آئی ٹی بنتی ہے اس میں ایم آئی کا بندہ بھی آتا ہے, اس میں ایس آئی کا بھی آتا ہے, اس میں بھی آ جاتا, تو ایک انسٹیٹیوشن کی ورکنگ کی ان کو بہتر سمجھ آئے اس وائس ایک آئی جی کے, وہ بھی بہتر ہوتا اور زیادہ مسل آ جاتا. لیکن کیا آپ کے خیال میں اس کے اندر مسل ہے اتنا اس کمیشن میں کہ یہ اتنا بڑا چارٹر وہ انویسٹیگیٹ کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کہ اس کو دیکھنا پڑے گا اس کے پاورز کتنے. اگر واقعی سپریم کورٹ, پاورز تو بے تحاشا پاورز ہیں. نہیں, پاورز تو پاکستان میں کتابوں میں اور کاغذوں میں بہت پاورز ہوتی ہیں نا, لیکن کتابوں سے باہر پاورز جو ہے نا وہ پاور لیس پھر ہو جاتے ہیں. اگر واقعی چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ اس چیز کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور یہ جو ایک جے آئی ٹی پہلے ہی بنی تھی نا, میاں صاحب جب جے آئی ٹی بنی تھی تو بھی تو اتنی پاورفل نہیں تھی, لیکن فیصلے تو ہو گئے تھے. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ اور سرکاری ملازمین تھے وہ بھی, اگر چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس میں سنجیدہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ چیز ہو, تو یہ جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے جو بھی چیز ہے وہ سب سے پاورفل, اس میں چاہے جرنیل ہو یا نہ ہو, اگر وہ چاہتے ہیں کہ چیز ہو تو پھر ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں 2 ماہ کا ٹائم ایک ٹیسٹر ہے
کہ 2 ماہ میں پتہ نہیں کمپلیٹ ہوگی, رخ کا پتہ لگ جائے گا کہ کمیشن کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اور کیا اس کو سپورٹ مل رہی ہے. 2 ماہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہم ادھر الیکشن میں جا رہے ہوں گے, فیبرری میں الیکشن بھی ہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بڑا ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے, کریٹیکل اس میں پوزیشن میں ہوں گے. آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت یہ کیا سچویشن اختیار کر جاتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بہت ہو گیا, سزا جزا ہونی چاہیے. اور اگر آپ نے ایسے ہی چلنا ہے جیسے ماضی میں, جیسے مصطفیٰ نے بات کی کہ کمیشنز بھی بنے ہیں, چیزیں بھی بنی ہیں, کروڑوں روپے ہم نے ٹیکس پیئر کے ضائع بھی کیے ہیں, اور ذرائع سے کچھ اکا دکا خبریں چل جاتی ہیں, اس کے بعد مٹی پاؤ والا پروگرام ہے کہ بس آگے چلو. آپ کو یہ کوئی چیز بڑے کانفلکٹ میں نظر آتی ہے؟ فی الحال تو مجھے سچ کچھ نظر نہیں آ رہا اس کے اندر. اگر بنانا چاہیں تو بن جائے گی, اگر نہیں بنانا چاہیں گے تو پھر ماضی رہ جائے گی, ایک قسم کی ایک تاریخ رہ جائے گی. چلیں مصطفی صاحب, باپ سے ووٹ لے لیا. میرے خیال میں اس میں 2 اہم چیزیں ہیں. ایک بڑا پرانا انٹرویو مجھے یاد ہے, بے نظیر صاحبہ کا ایک بڑا پرانا انٹرویو مجھے یاد ہے, جس میں ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے کس طرح کے لوگوں کو واپس لے لیا. یہ لوٹے کے حوالے سے پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا یہ ہماری پرابلم ہے پارلیمانی جمہوری نظام میں, کہ ہمارے پاس جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں ان کا بڑا ووٹ ہوتا ہے, بالخصوص ان جگہوں پہ جہاں پہ پارٹی کمزور ہو, وہاں پہ اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اس میں پرابلم ہوتی ہے. یہ پارٹیوں کو سیاست میں پرابلم ہے. نہیں, ایتھکس اور موریلٹی نہیں پرابلم. میں یہ نہیں کہا. اصول الیکشن ہرا سکتے ہیں, ایگزیکٹ آپ کو اس کا اپوزٹ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل جو ہے پارٹی کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے تنظیم سازی کے ذریعے, اور ہر علاقے کے اندر اتنی اسٹرانگ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے کہ یہ جو پاور بروکرز ہوتے ہیں. جب ان لوگوں نے الیکشن میں سینٹ وغیرہ کے لیے ووٹ لے لیے تھے باپ سے, تو اس پہ آپ لوگوں نے پی ڈی ایم سے ان کو چھوڑنا پڑا, تو اتنا بڑا گناہ کیا کیا جو آپ کے گناہ سے کم ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو باپ والی نہ صرف ووٹ لے لیے تھے, بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب پارٹی بنائی گئی تھی, باپ پارٹی کی تشکیل دی گئی تھی, تو اس میں بھی پیپلز پارٹی کا بڑا اسٹرانگ ہاتھ تھا, اور بڑی وہاں پہ جا کے بہت دن بیٹھے رہے پارٹی بنانے کے لیے. یہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ باپ کسی کے کہنے پہ دائیں بائیں جاتی. آپ کے لیڈران تو سارے کہہ رہے ہیں, حسن اقبال, مریم صاحبہ, کہ ہمیں پتہ ہے باپ کس کے کہنے پہ کہاں جاتی. آج آپ نے اچھا کیا, مجھے یقین ہے کہ آج آپ نے ہمارے اوپر چلایا, اگلی مرتبہ کو پیپلز پارٹی کے بھی اس حوالے سے اگر یہ جائیں گے کلپس چلا سکتے ہیں. تو بات وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہی ہے کہ یہ پاور بروکرز جو ہوتے ہیں, یہ جو جس طرح انڈیپینڈنٹ گروپ ہے, یہ جس طرح ساؤتھ پنجاب میں گروپس بنتے ہیں, جس طرح بلوچستان میں گروپس ہیں, یہ تمام وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی بھی پارٹی. تو آپ بلیک میل اپنی رضامندی سے ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے ووٹس لینے ہیں, الیکٹیبلز آپ کو چاہیے, اس کے اندر جو طاقت کے لیے پاور میں ہے نا, پاور کے لیے سب جسٹیفائڈ ہے. نہیں, اٹس ناٹ پاور. اگر آپ پبلک سروس کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ملک کے اندر کوئی امپیکٹ لانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ لوٹے اور جو 10 پارٹیاں بدل رہی ہیں ان کو لانا. ہم نے پہلے بھی تو آپ کا نوشن مختلف ہے ہمارے سے. نہیں ایسا نہیں, ہم نے پہلے بھی جن پارٹیز کے ساتھ ہماری اتنی زیادہ لے دے, آج بھی بھائی کے ساتھ تھوڑی سی لے دے شروع ہوئی ہے, تو بڑی لے دے کے باوجود 16 مہینے جو ہے آدھی وزارتیں ان کے پاس تھی, آدھی وزارتیں ہمارے پاس تھیں, ہم مل کے چلے ہیں نا. اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت ناراض تو بہت ہو رہے ہیں, آنے والے وقت میں کوئی پتہ نہیں کہ پھر یہ اور ہم اکٹھے بیٹھے ہوں کسی جگہ. کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہی, آپ کی ماشاءاللہ باپ, آپ نے ٹریڈیشن شروع کروائی تھی, باپ بنوانے میں بھی آپ نے سیکرٹ رول ادا کیا تھا. سیکرٹ سے زیادہ ہی تھا, کھلا ہی تھا. چلیں, اور پھر بعد میں اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوا. تو آپ کس بات سے ان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ نہیں, میں انگلی نہیں اٹھا رہا. میرے پاس مصطفیٰ صاحب نے بھی بات کرنی ہے. اس وقت بھی مصطفیٰ صاحب نے ایک پارٹی کے اندر ہماری جمہوری جماعتوں نے بڑے کرٹیسزم اس وقت بھی کیا تھا, اور اس وقت جو سینٹ میں دھواں دار تقریریں ہیں اور قومی اسمبلی میں ہو رہی تھیں, یہ تو اپنے کلپس دکھائے کہ جی آپ لوگوں نے اگر لینا تو میاں صاحب سے رابطہ بھی بتائے. تو کیا وہ آپ کے ساتھ دیکھیے, جیسے انہوں نے کہا کہ پارلیمانی جمہوریت میں چیز ہوتی ہے, اس وقت بھی پارلیمانی جمہوریت ہوتی تھی. لوگ ہیں, پارٹیاں چھوڑ کے جاتے بھی ہیں, آتے بھی ہیں, مختلف ہوتے ہیں. ہمارے پاس بھی لوگ کئی دفعہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں, آئے بھی ہیں, اس طرح بھی. لیکن یہ ایک ایسی جماعت ہے جس پہ انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسزم کی. آج اچھی بات ہے کہ یہ آج اس کو مان رہے ہیں کہ جی ہم بلیک میل کہیں, جو بھی کہیں, لیکن ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بھی ہیں ان میں پولیٹیکل لوگ ہیں, بلوچستان کے سردار بھی ہیں, بلوچستان
بلوچ بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, سارے ہیں, اور یہ ایک وہ چیز ہے. اور انہوں نے اپنی پولیٹیکل کمپین کا آغاز ہی بلوچستان سے باپ پارٹی سے کیا, بنیادی بھی ادھر ہی سے رکھی. تو یہ چیزیں پہلے تو ایم کیو ایم سے کیا, ایم کیو ایم آتے ہی جڑ گئی. بھول گئے نہیں, آپ بھول رہے ہیں, پہلے ایم کیو ایم آئی, اب صرف جی ڈی اے رہ گئی. جی ڈی اے رہ گئی, باقی صوبوں بھی جائیں گے, یہ تو ان کا ہے. اگر آپ بھی آ جائیں گے, آپ بھی آ جائیں گے. نہیں, آپ نے جو بات کی اختلافات, سیاسی اختلافات جگہ پہ, لیکن ہم کم از کم اس اختلافات میں نہیں جو کہ پی ٹی آئی نے جو یہاں پر ایک انٹروڈیوس کرا تھا, گالم گلوچ ہو یا کوئی اور چیز ہو, سیاسی اختلافات جو ہے انہوں نے ہمیں یاد دلانا ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا, ہم ان کو یاد دلائیں گے کہ مجھے ایک سوال دیتے, پھر میں مصطفیٰ کے پاس آنا ہے. یہ ہر بات میں ہم سن لیتے ہیں پارلیمنٹری جمہوریت, پارلیمنٹری پالیٹکس, اس کی یہ مجبوری. میرا خیال ہے آپ بیسکلی بات پاور پالیٹکس کی کرتے ہیں. جی نام بالکل, دیتے ہیں پارلیمنٹری پاور پالیٹکس ہے, اور پاکستان میں صرف دونوں جماعتیں 30-40 پاور پالیٹکس میں ہر چیز کو جسٹیفائی کر دیتی ہیں. میں نے دیکھا جیسے مرضی طاقت میں ہو پھر ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ تجویز رکھی تھی کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز, مین پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی پولیٹیکل, سپوز میں فار ایگزامپل اگر پارٹی چینج کرتا ہوں, کم از کم ایک الیکشن مجھ پہ پابندی ہو کہ میں اس پارٹی سے الیکشن نہیں لڑ سکتا, اگلی دفعہ اس پارٹی سے الیکشن لڑوں. تو کوئی فلور کراسنگ, کوئی چیزیں نہیں ہوں گی. یہاں پر تو 30-40 ہمارے پولیٹیشینس پاکستان میں ایسے ہیں کہ جس کا بھی اقتدار ہے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. ہم آج اپوزیشن میں بہت برا بلا ان کو کہیں, جب اقتدار میں ہمیں ضرورت ہوگی ہم ان کو اپنے پاس لے لیں گے. انہوں نے بہت برا بلا کہا, لنڈن سے اسپیچز ہوئی, یہاں سے ہوئی, سب کچھ ہوا, آج لے لیا. کل یا کہ ہمارے بھی اتحادی ہو سکتے ہیں, الیکشن کے بعد بھی ہمارے اتحادی ہو سکتے ہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے اس ملک. آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے. یار یہ کیا ہے پالیٹکس, تو آپ لوگ گالی بنا دی ہے کہ ہر چیز جائز ہے. آپ مل کے کام کرنا. نہیں, گالی یہ نہیں ہے. گالی یہ تھی جو پی ٹی آئی کے یہاں پر زمانے میں خان صاحب جب کہتے تھے, مجھے یاد ہے وہ کہتے تھے, ایک سیکنڈ, خان صاحب کہتے ہوتے تھے یہ اللہ رحم کرے میں کبھی شیخ رشید نہ بنوں. شیخ رشید بن گیا ان کا منسٹر آف انٹیریئر, جس کو وہ کہتے تھے ڈاکو پنجاب کے ہیں, وہ بن کے ان کے پارٹی پریزیڈنٹ, اور سارے جسٹیفائی کہتے ہیں جی پالیٹکس میں ہوتا ہے. آپ بھی کل تک جن باپ والوں کے بارے میں کہتے تھے ان کا باپ وہ, ان کا باپ وہ, اب آپ کہتے ہیں جسٹیفائڈ ہے. وہ اپنے لیے گنجائش رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کل کو ہم کٹھے بیٹھ جائیں. سوری, میں ایک منٹ, دیکھیں میں آپ کو دو علیحدہ چیزیں ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ میجورٹی لے کے نہیں آ سک رہی, تو اس وقت اگر آپ یہ نقطۂ نظر جو پیش نہ ہے بھائی, اگر گورنمنٹ نہیں میجورٹی نہ بنائے, اپنے اصولوں پہ رہیں کہ پرائم منسٹر بننا ضروری ہے. دیکھیے ایک سیکنڈ بات سن لیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جب آپ کے اگر کوئی بھی ملک میں نئی پارٹی میجورٹی لیتی تو پھر پوری دنیا میں آپ دیگر جماعتوں کے لائک مائنڈڈ پارٹیز آپ بناتے ہیں. ہم ان کے ساتھ کام کرتے رہے, ہمیں پتہ ہے کتنی لائک مائنڈڈ. چلو ابھی آتے ہیں, میں صرف یہ تفریق کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس لیے میں نہیں تفریق میں چاہتا ہوں کہ جواب سن لیں. کئی چیزوں میں آپ سے متفق ہوں. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پارٹیز کو ہر جگہ پہ مضبوط کریں. یہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اس پینل میں جس نے پرنسپل پہ چھوڑ دی سیاست, اپنی پارٹی چھوڑ دی, سیاست نہیں چھوڑی, سیاست ان دا سینس کہ پارٹی پالیٹکس چھوڑی, سینٹ کی سیٹ چھوڑی, اسی ایشو پہ چھوڑی. یہ بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی سلی انف, کہ کوئی سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں بھی پارلیمانی جمہوریت کی خاطر کمپرومائز کر لوں. ہی از ناٹ اے سلی مین, ہی از اے اسمارٹ گائے. لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار, میں سینٹ چھوڑتا ہوں, میں پارٹی چھوڑتا ہوں, حد ہوتی ہے ایک چیز کی. ذرا آپ اس چیز پہ ہیں, یہ پارلیمانی جمہوریت کے نام پہ جو ہوتا ہے, یہ کیا پارٹی صرف پاور کے لیے سب جائز ہے؟ فی الحال تو نظر ایسے ہی آتا ہے کہ سب جائز ہے ان کے لیے, اور شرمناک طریقے سے جائز ہے. پارٹیوں کے اندر صورتحال یہ کہ آج ڈاکٹر صاحب یہاں پر بیٹھ کر دفاع کرنے پہ مجبور ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب اس مشورے میں شامل ہی نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب کو کنسلٹ بھی نہیں کیا گیا, دیگر پارٹی کے لوگوں کو کنسلٹ بھی نہیں کیا گیا. کسی پارٹی کے اندر کنسلٹیشن نہیں ہوتی, یہ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں, اور فیصلے کرنے کے بعد آپ کو صرف کئی دفعہ تو ٹی وی کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ جناب کی پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا. جس طرح مجھے پتا چلا ٹی وی کے ذریعے کہ جناب ہم نے باپ سے ووٹ لے لیے, کوئی اندازہ نہیں تھا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے, سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہے. ایک عام آدمی آج آپ کی کس بات پہ یقین کرے؟ آپ نے نکال کے پچھلے بیانات ان کے دکھا دیے جو انہوں نے باپ کے متعلق کہا, آج باپ والوں کی پگڑی پہن کر آپ میدان میں اتر آئے. تو عام آدمی آپ کی کس بات پہ اعتبار کرے؟ پھر جو مالک بھائی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو یہ سیاسی پارٹیاں اور ہمارے قائدین نہیں سمجھ پا رہے, وہ ہے مورل اتھارٹی. آپ اس مانگے تانگے کے یہ جو لوگ آپ ساتھ لے کر حکومت بنا بھی آپ لیں گے, کیا آپ کے پاس میاں صاحب کے پاس یا مسلم لیگ نون کے جو بھی وزیر اعظم بنتے ہیں, کیا ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی ہوگی؟
جب وہ کہیں گے کہ جناب یہ تو آپ کو ہم نے دیے, وہ سمجھتے ہیں کہ مارشل اتھارٹی کی سپورٹ مورل اتھارٹی کی سینکشن سے زیادہ مضبوط ہے. اور یہی تو المیہ, یہی تو سیاست کا دیوالیہ پن ہے کہ ان کے لیے اب پاور پالیٹکس جو ہے وہ اہم ہے, ان کے لیے اقتدار حاصل کرنا اہم ہے, اور وہ بھی اقتدار کا ایک چھوٹا حصہ, مکمل اقتدار بھی نہیں. اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ الیکٹیبلز کیوں لینے پڑتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو, یہ آج اس صورتحال میں کیوں ہے مسلم لیگ نون؟ اس لیے کہ آج ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے, آج ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. میں ایک بیان سن رہا تھا, آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ جہاں بیانیہ کمزور ہو وہاں الیکٹیبلز کی سیاست آ جاتی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, مصدق نے امپورٹنٹ بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جو بھی ہے گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ اگر ایک پارٹیز ہیں, 5-6 پارٹیز ہیں, ووٹ بینک بٹا ہوا ہے, اور آپ نے اب ایک نظام چلانا تو ہے, آپ نے گورنمنٹ فارم کرنی ہے, تو کچھ گیو اینڈ ٹیک آپ کرتے ہیں. کچھ کس حد تک گیو اینڈ ٹیک ہم جائز سمجھے؟ ہو ڈراز دیٹ لائن؟ گیو اینڈ ٹیک میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا جو بنیادی اصول ہے سیاست کا, آپ کس مقصد کے لیے ہیں سیاست میں. اگر تمام سیاسی جماعتوں نے یہ بات ازبر ذہن نشین کر لی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے, طاقت کا سرچشمہ اسٹیبلشمنٹ ہے, تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی سیاست کو ہی قربان کر دیا, کوئی نظریہ بچا ہی نہیں پیچھے. کیونکہ ہمارے جو آئین ہے, جس بنیاد کے اوپر سیاست کرتے ہیں, جو پہلا نعرہ ہے لوگوں کے پاس ووٹ لینے جب جاتے ہیں. میں تو پچھلے چند دنوں میں کچھ ایک میٹنگز کر رہا تھا, میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا لوگوں کو کہ آپ جس کو ووٹ دیں گے مجھے نہیں پتا کہ اس کو ووٹ ملے گی یا نہیں ملے گی, اور میں جو آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ کی ووٹ میرے تک پہنچے گی بھی یا نہیں. اس حد تک ہم نے اس نظام کو گرا دیا. اور پھر اصولوں کے اوپر, کچھ منشور کے اوپر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے. یہاں پر تو آپ اقتدار دکھائیں اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے سارے اکٹھے ہو جائیں گے. جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان کی زندگیاں ہیں. آج پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا مہینہ کیسے گزارنا ہے, اپنا ہفتہ کیسے گزارنا ہے, اپنا دن کیسے گزارنا ہے. یہاں پر اس وقت ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہے, اور ان کی حرکتیں دیکھیں. یعنی صرف اقتدار اور یہ سیاست کا وہ مسخ چہرہ, وہ مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ لوگ پاکستان میں سیاست سے نفرت کرنا شروع ہو گئے. ان کی بات میرا وزن ہے, بیکاز جب بھی کوئی اپنے سٹانس سے ہٹتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھیں جی سیاست میں تو سب ہوتا ہے, آپ جتنی مرضی ایک دوسرے کو کسی کی کرپشن سامنے لاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں یار یہ تو پالیٹکس میں تو کولیشن ہو جاتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک حقیقت یہ ہے کہ 3 ویدر کاکس ہیں پاکستان میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, پولیٹیکل ویدر کاکس, کہ جی یہ اشارے پہ چلتے ہیں اور ان کی موومنٹ سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. باپ ایک تھی, MQM دوسری تھی, GDA تیسری ہے, ٹھیک ہے, پھر ایک خاص سیٹ آف انڈیپینڈنٹس ہے جو ہر وقت دائیں بائیں ہوتے ہیں. آپ کی سیاست الیکٹورل سیاست شروع, ہمارا خیال تھا کہ جلسے کے بعد شاید آپ کی الیکشن کیمپین بڑی زور سے چلے گی, میاں صاحب کچھ 6 جلسے کریں گے اور یہ چیز ساتھ پیرلل چلے گی. ہم نے دیکھا پہلی وہ میٹنگ کرتے ہیں MQM سے, پھر وہ چلے جاتے ہیں کوئٹہ, جو ویسے میاں صاحب کی اگر آپ ہسٹری کوئٹہ کی ٹریول کی نکالیں آپ کو بہت تھوڑی نظر آئے گی. پاکستان میں آ کے ان کو اگلا سٹاپ کوئٹہ اور باپ پارٹی, آپ پیچھے GDA رہ گئی ہے نا. تو اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ پیورلی پرانی پلے بک ہے, اسی پلے بک کے مطابق یہ گروپنگ آپ کے ساتھ ہے, اور ان کے نمبر سے زیادہ یہ جو عددی تعداد ہے ان کی, اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ پرسیپشن ہے کہ آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کے ساتھ پورا نظام ہے, کیونکہ یہ 3 آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں. تو اس لیے آپ ان کو پہلے آپ تو خود یہ تاثر بنا رہے ہیں کہ یو آر اے کنگز پارٹی. دیکھیں یہ پلے بک جو پاکستان میں وہ تو ہے, اس سے کون آپ کو یہاں بیٹھ کے بتا آپ لوگوں نے چینج کرنی ہے, میں نے تو نہیں کرنی. بات تو کرنے دیں, میں تو آپ کی بات مانتا ہوں تب بھی آپ ناراض ہو جاتے ہیں, جب اختلاف کرتا ہوں تب بھی آپ ناراض ہو جاتے ہیں, پھر آپ میرے دوست مصطفیٰ سے ڈانٹ پڑواتے. تو ایسے تو مت کریں نا, ایک ایک کر, مجھے بھی تھوڑا سا موقع. ہم ٹیگ ٹیم نہیں ہیں, ہم سے ایک بات کر رہے ہیں سچی. نہیں, آپ اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں پلے بک کیوں بنتی ہے؟ پلے بک اس وقت بنتی ہے جب 24 سال میں صرف 4 سال کے لیے نواز شریف کو اجازت دی جائے کہ وہ سیاست کے اندر عملی کردار ادا کریں. تو پلے بک باقی 18-19 سال جو ہے وہ تو کوئی بک چل رہی ہے نا. یعنی 2002 میں کیا تھا, 1999 میں کیا ہوا, 2002 میں میاں صاحب کو کیوں نکال دیا گیا, 2008 میں کیوں نکال دیا گیا, اور یہ 2013 میں آئے تو پھر 17 میں کیوں نکال دیا گیا, اور پھر 2018 میں کیوں باہر تھے. تو جب آپ لیڈران کو اس طرح ایک اسٹریٹجی کے ذریعے, ایک پلے بک کے ذریعے باہر نکالیں گے تو پھر پارٹی نے جو فارم لینی ہے, جو اسٹرینتھننگ میں جس کو کہہ رہا ہوں, جس کی وجہ سے پاور بروکرز رول پلے کرتے ہیں, وہ پوری طرح سے پھر آدھا راستہ آپ چلتے ہیں, پارٹی کو تشکیل دیتے ہیں, پارٹی کو اینکر کرتے ہیں
چند کوس چلتے ہیں تو پھر آپ کو گرا دیا قطع جاتا کلامی ہے. کی معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, صرف اتنا کہوں گا کہ پھر بیچ میں آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں نہ لگانا تھا, لوگوں کو بے وقوف نہیں بنانا تھا نا. آپ ایک پوزیشن لے کر لوگوں کے پاس گئے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اینڈ دس از واٹ وی اسٹینڈ فار, اور پھر اس کے بعد آج ووٹ کو عزت دو اور یہ باپ یہ کمپیٹیبل ہیں کسی طریقے سے؟ میں نہیں سمجھتا, میرا آپ سے اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میاں صاحب کی تقریر سنیں, آپ نے چلائی بھی تھی ایک دفعہ میری موجودگی میں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میاں صاحب نے دونوں باتوں کا آتے ہی سب سے پہلے وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ گئے تھے. انہوں نے ووٹ کا بھی ذکر کیا ہے, انہوں نے آئین کا بھی ذکر کیا ہے. یہ آپ کی پاور بروکرز والی جو بات ہے یا پلے بک والی جو بات ہے, یہ مجھے پاور بروکرز کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ تو کہتے ہیں ہم موسٹ پاپولر پارٹی ہیں, سب سے بڑی پارٹی ہیں, ہم پنجاب بھی سویپ کریں گے, اور اگر پنجاب سویپ کر لیں تو وہی کافی ہے آپ کی گورنمنٹ. آپ کو یہ پاور بروکرز کے پاس شروع میں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم وہاں پہ جہاں پہ جس طرح پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نوک جھوک بھی کرتے ہیں, مذاق بھی کرتے ہیں, تو میں اپنے بھائی سے مذاق کر رہا تھا کہ آپ نے الٹا دی, ہم پارٹی وہاں بنا رہے تھے, آپ نے آ کے الٹا دی اور ایک باپ بنا دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا. بنیادی طور پہ جن جگہوں کے اوپر یہ سیاسی اتحاد یا الائنسز کیے جا رہے ہیں وہ جگہیں ہیں جہاں پہ پارٹی ہماری پوری طرح سے اینکر نہیں ہو سکی. ہمارا یہ خیال ہے کہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور بہت بڑا ووٹ بینک ہے جو ٹریڈر ہے, چھوٹا ٹریڈر ہے, ریڑی والا ہے, جو پی ایم ایل این کو دیکھنا چاہتا ہے, لیکن ہماری وہاں پہ پریزنس جو ہے وہ بڑی کمزور ہے. میرا سوال یہ نہیں تھا, میں پھر گنڈی صاحب کے بعد جا رہا ہوں, بیانی کی آپ نے لیکن میں نے ایک دفعہ میرا سوال بڑا سمپل ہے, میرا سوال بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ کی پارٹی اتنی مضبوط ہے جو آپ کہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ ہماری 2/3 میجورٹی ہماری, ہمیں کسی کی ہم تو قومی بہتری کے لیے سب کو لے کے چلیں گے, ہم خود گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. آپ ان پاور بروکر سے پہلے کیوں فلرٹ کر رہے ہیں جو سب سے بڑی بدنامی کا باعث ہے اس نظام کی؟ میں اسی کا جواب آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب کو سویپ کریں گے, ہم سمجھتے ہیں, لیکن صرف پنجاب کے اندر ڈھیر سارے سیٹیں اور ووٹ لینے سے حکومت تو نہیں پوری طرح سے میجورٹی میں بنے گی. ہم سمجھتے ہیں کچھ ایریاز میں ہم کمزور ہیں, ہم وہاں پہ اتحاد بنا رہے ہیں تاکہ ہم ایک بھرپور انداز میں آگے چلیں. ڈسکریڈٹڈ پیپل, سم آف دیم آر پاور بروکرز, آپ نے جیسے کہا ہے, اور میں نے اس کو آپ کی روٹ کاز سنیں, میں وہی پلے بک کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پلے بک کیوں بننے کے کیوں ہوتا ہے پلے بک, بیکاز آپ لوگ اس کو بار بار میں نے آپ نہیں, ایسی صرف ایسی بات نہیں ہے. بے نظیر صاحبہ نے جو بیان دیا تھا وہ بھی اسی پلے بک کا بیان تھا. یہ جو میں آج آپ کے سامنے بیان رکھ رہا ہوں وہ بھی اسی پلے بک. میں نے آپ کو عظیم بننا ضروری ہے کہ آپ کا وزیر اعظم بننا ضروری ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. ملک عظیم, جب آپ سیاست کے اندر 25 سال میں ایک صاحب کو صرف 4 سال کے لیے پاکستان میں, یعنی اس وقت منطق یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے خوش ہیں اس بات پہ, یا وہ جیل میں رہیں یا وہ جلا وطن رہیں, تو پھر سیاست ٹھیک ہے. پنجاب میں بھی حکومت تھی نا, آپ اس کو پنجاب میں ہم بول رہے ہیں نا. شہباز شریف صاحب 10 سال حکومت میں بھی رہے پنجاب میں, ادھر آپ نے اقتدار کے مزے بھی لوٹے. آپ ایسا منظر پیش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی, 10 سال آپ نے حکومت بھی کی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں نے جو آپ کو بات کی, جس طرح میں پاور میں رہے ہیں, جتنی جیسے میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ شہباز صاحب وہاں پہ رہے ہیں, جس کا آپ پاور میں رہے ہیں, ارے میری بات سنیں, سیلف ایگزائل تھا. آپ گجرانوالہ چلے جائیں, آپ سیالکوٹ چلے جائیں, آپ فیصل آباد چلے جائیں, آپ دانش اسکول چلے جائیں, آپ ہسپتالوں میں جا کے سی ٹی اسکین مشین دیکھ لیں. اگر شہباز شریف رہے تو اس کے اثرات نظر آتے ہیں, اور اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب جیتیں گے. میں گرے لے لوں, بریک کے بعد آگے جا کنڈی صاحب سے پوچھتے ہیں. آپ کہتے ہیں بیانیہ بھی وہی ہے, کس کا؟ وہ کہتے ہیں بھیا وہ بیانیہ بھی چھوڑے ہیں اور بلوچستان میں ان کا کوئی نظریہ کچھ اور ہے. اس بریک کے بعد آگے ذرا بات کرتے ہیں کہ کس کا بیانیہ کہاں تک قائم ہے. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. جی کنڈی صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا بیانیہ بھی وہی ہے, ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں, اور وہ ان کا تو بیان یہ بھی ہے مسلم لیگ کا, یار مسلم لیگ والے توڑ کے بنائی گئی تھی باپ, ہمارے لوگ واپس آ گئے, ختم. آپ لوگوں کو غصہ کس بات کا؟ نہیں, ہمیں کوئی غصہ نہیں ہے. ہم نے تو یہ بات کرنی تھی کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ پڑے تھے, اور اس وقت بھی بہت ہمارے اوپر کرٹیسزم ہو رہی تھی کہ آپ نے بلوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ لیے ہیں اور آپ نے غلط کام کیا, اور پی ڈی ایم میں اس وقت ہم نے رائے جدا کر لی تھی, این پی بھی چلی گئی تھی, اور اسی پہ گئی تھی نا کہ آپ نے باپ سے ووٹ کیوں لیے. اور پھر جو آپ نے مختلف
کلپس دکھائیں وہ بھی اس وقت تھے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ اب وہ ٹھیک ہو گئے, جب آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہو گئے, زمزم سے دھل گئے, ڈرائی کلین ہو گئے. جب ہمارے ساتھ تھے تو غلط تھے. ہم تو یہ کہتے ہیں الیکٹیبلس کی پالیٹکس. بیانیہ کون سا میاں صاحب چھوڑ رہے ہیں؟ میاں صاحب دیکھیں ہم تو وہی کہتے ہیں, جب ابھی مصطفیٰ نے انٹرپٹ کیا کہ ووٹ کو عزت دو, ہر اسپیچ میں یہی ایس او پی ہوتی ہے, ووٹ کو عزت دو. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے, کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں اگر عوام ان کو ووٹ کرتی ہے تو ہضم کرے, ہم ایکسیپٹ کریں گے, لیکن یہ تاثر نہ ہو کہ یہاں پر سلیکشنز ہو رہی ہے. جو چیز 2017-18 میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی غلط تھی, اگر وہ میرے ساتھ ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ ہو رہی ہے. بہت سے آپ کے جو پارٹی کے کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا غصہ اصل میں اس لیے تھا کہ آپ کو پہلے تاثر دیا گیا تھا کہ باپ کے لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے, پنجاب میں ساؤتھ سے آپ کے ساتھ لوگ جڑیں گے, اور ایم کیو ایم کی کراچی کی کوئی 4-5 سیٹس آپ کو ملیں گی, اور وہ ڈیل کہیں خراب ہو گئی ہے. تو اصل غصہ آپ کا ان پہ نہیں ہے, آپ کا غصہ وہ پلے بک کے اوپر ہے کہ یار ہمارے ساتھ نہ باپ کے لوگ, ہمارے ساتھ بزنجو وغیرہ نے آگے جڑنا تھا, وہ سڈنلی غائب ہو گیا, ساؤتھ والے غائب ہو گئے, 4-5 سیٹیں میں پرومس تھیں کراچی میں وہ نہیں ملی. تو غصہ آپ کا وہ ہے, آپ کو بھی غصہ, ان کا اصل غصہ باپ کا نہیں ہے. نہیں, میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں. دیکھیں جب عدم اعتماد بلوچستان میں ہوئی تھی اس وقت تو یہ ہوا تھا نا کہ جی یہ سارے جو سینٹرز بنے گے, آپ لوگ یہی کہتے تھے سینٹر جتنے بنے گے پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے. اس وقت تو باپ پارٹی کا تصور ہی تھا, پھر باپ پارٹی بن گئی. ایم کیو ایم کے ساتھ کبھی بھی ہمارا اتحاد نہیں رہا. ماضی میں آپ جب بھی دیکھیں جی ڈی ایم کیو ایم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کبھی اتحاد نہیں رہا, اور نہ ہمارے اس کے ساتھ اتحاد ہوگا. لڑیں گے الیکشن, ابھی بھی ہم نے اس میں تو بائیکاٹ کی خیر انہوں نے بلدیات کے الیکشن میں, تو اس طرح ان کا جمہوری حق ہے. اگر جیسے آپ نے بات کی اگر یہ کلین سویپ کر رہے ہیں پنجاب میں, تو پھر تو اگر یہ اتنے غیر اصولی لوگ ہیں, آپ کو کسی بھی قیمت پہ ان کے ساتھ کولیشن میں بیٹھنا چاہیے. دیکھیں میں فیوچر کی بات نہیں کر سکتا ہوں. کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں, فیوچر کی دیکھیں, فیوچر میں دیکھیں ماضی کی بات کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ سیاستدان ہیں, فیوچر کی بات تو آپ نے کرنی. ماضی میں میری بات سنیں ایک سیکنڈ فیصل بھائی, آپ فیوچر کی بات کر کے ہی ووٹ لیتے ہیں, میں مستقبل میں اب یہ کریں گے. جب آپ کی پھنستے ہوتی ہے کہ جی ہمارا کیا رول ہوگا, آپ کہتے ہیں فیوچر کی بات, آپ ووٹ فیوچر کی بیس پہ لیتے ہیں نا. تو فیوچر کا اخلاقی فیصلے تو آپ کو فیوچر کی اخلاقی فیصلے یہ ہیں, اگر آپ کو مینڈیٹ مل جاتا ہے اور آپ کے پاس سمپل میجورٹی آتی ہے اور حکومت بنا سکتے ہیں, تو پھر تو آپ اتحاد نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس سمپل میجورٹی کسی جماعت کے پاس بھی نہیں آتی ہے تو پھر تو ڈیفینٹلی اتحاد کی پالیٹکس, اور پاکستان میں نارملی اتحاد کی پالیٹکس ہوتی ہے. اور مجھے ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ اگلی جو حکومت بنے گی وہ بھی اسی طرح پی ڈی ایم کی طرز کی ہوگی, کوئی 7-8-10 زرداری صاحب کہتے ہیں میں نے بنوایا شہباز شریف کو, اس نے ٹوٹل مایوس کیا, تو آپ ان کے بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے پھر؟ نہیں, دیکھیں شہباز شریف صاحب کیونکہ ان کے پاس نمبر گیم زیادہ تھی, جو پنجاب کے پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو انہوں نے گارنٹرز اسد زرداری صاحب کو رکھا تو انہوں نے ووٹ کیا. ہم سب مل کے ہم نے بنایا, ہم تو ابھی بھی ہم نے بنایا تھا, وزیر اعظم بنائے تھے, کے پاس نمبر گیم زیادہ تھے, ان کو وہ مطلب ہے کہ وزیر اعظم ہوتے. لیکن فیوچر کی بات دیکھیں, ہم نے ماضی میں ہماری پولرائزیشن بہت زیادہ رہی, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, محترمہ شہید نے, نواز شریف صاحب نے, اور ہم آگے چلے. ہم آج بھی کہتے ہیں کل اگر آپ کے پاس ایسی سمپل میجورٹی نہیں آتی اور آپ کل اتحاد کرنے کی پوزیشن میں ہوتے کہ کسی جماعتوں کے آپس میں اتحاد ہوتے ہیں جماعتوں کا, پھر آپ بولیں گے دیکھیں آپ نے تو ابھی مصدق ملک صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کہا تھا کہ ہم بالکل ہاتھ نہیں ملائیں گے, گلے نہیں ملیں گے. نہیں, ہاتھ ملیں, گلے بھی ملیں, ہاتھ بھی ملائیں, صرف پارٹی کے پاور میں نہ بیٹھیں. دیکھیں اس وقت کی پوزیشن کو دیکھیں کہ کیا پوزیشن بنتی ہے, کیا ہوتا ہے. اور پھر اس وقت ایک چیز تو نظر آ گئی, دونوں اپنا مینوورنگ روم رکھتے ہیں, وہ بھی گنجائش رکھتے ہیں کہ ساتھ بیٹھنے کی, یہ بھی ساتھ ان کو ایک دوسرے میں سارے نقص بھی نظر آتے ہیں. پلے بک کی میرے نزدیک سب سے بڑی اسٹرینتھ یہی ہے کہ انہی چیزوں پہ کھیلا جائے, بیکاز ان کو پتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاور کے لیے ہماری بڑی جماعتیں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ تیار ہیں کمپرومائز کرنے کے لیے تو پھر پلے بک کیسے چینج ہوگی؟ پلے بک آسمان سے تو نہیں بدلے گی, اگر یہ نہیں بدلیں گے تو. اور کمپرومائز کرنے پہ مجبور کیوں ہوتے ہیں یہ؟ پاور ایک تو اقتدار کا لالچ, اور دوسرا کہ ان کے کلوزٹس میں اتنی چیزیں, اتنے گڑے مردے ہیں, اتنی چیزیں ہیں کہ وہ نکال کے جب دکھاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی, فوراً گر جاتے ہیں. آپ نے بات کی فیوچر کی, 76 سال تو ہم اس پلے بک سے گزار چکے. ان 76 سالوں میں ہم نے 4 جنریشنز اپنی ضائع کر دی. ہم پہلے اپنے اس کانٹیننٹ کی بر اعظم ایشیا کی ریس سے باہر ہوئے, پھر اب ہم ریجن کی ریس سے بھی باہر ہو گئے. ناؤ دا پوائنٹ از ویئر ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک دس کنٹری. اب اگر اس طرح کی سیاست کرنی ہے جو آج یہ منظرنامہ پیش کر رہے ہیں, تو 64% اس ملک کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. معذرت کے ساتھ آپ نے ایک جوان ملک کو یرکان زدہ سیاست سے آپ نے جکڑ رکھا ہے. لیکن وہ نہیں ماننے کے لیے خالی پی ٹی آئی والوں کے بچے تو جوان نہیں ہو رہے نا, مسلم لیگ والوں کے بچے جوان ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے تو یوتھ ان کے پاس بھی ہے. ان کے پاس کہاں ہے؟ دیکھیں نا 12 کروڑ 70 لاکھ اس ملک میں ٹوٹل ووٹر ہے, اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ 5 کروڑ 70 لاکھ ووٹر اس ملک میں 35 سال سے کم عمر کا.
نا آنیسٹلی آپ مجھے بتائیں, اب فار رائٹ ریزنز اور رانگ ریزنز ان جماعتوں کی کوئی ایک میسجنگ ہے اس طبقے کے لیے؟ وہ آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اتنی مضبوط ہے, کس وجہ سے ہم کہتے ہیں مضبوط ہے؟ کہ اس کے ساتھ یہ سب سے بڑا طبقہ. اگر یہ دونوں جماعتیں, میرا سوال یہ ہے, اگر یہ دونوں جماعتیں طے کریں کہ یار ہم اگلے 5 سال نہ ہم وزیر اعظم بننے پہ لڑتے ہیں نہ وہ لڑتے ہیں, لیٹس چینج دا پلے بک, ہو جائے گی؟ یہ بات کہنی کتنی مشکل ہے کہ ہم حکومت میں آئیں گے ہی نہیں. جو نظام اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے, جس طریقے سے مسلم لیگ نون کو لاڈلا بنا کر حکومت تھمائی جا رہی ہے, جو ان کے ساتھ یہ باپ اور دیگر پارٹیاں شامل کی جا رہی ہیں, نظر آ رہا ہے, دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ کہنا کتنا مشکل ہے؟ پوچھ لیتے ہیں ان سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم فیوچر کی کوئی بات نہیں کر سکتے. مصدق صاحب, اگر آپ اور پیپلز پارٹی دونوں یہ کہیں کہ ہم بھی نہیں ہیں پی ایم کے کینڈیڈیٹ, وہ کہتے ہیں ہم بھی نہیں ہیں, لیکن نظام بڑا کلیئر ہونا چاہیے, تو پھر پلے بک کیسے چلے گی؟ پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس 16 مہینے تھے یہ پچھلی حکومت میں, کون سا کلازٹ کا بھوت ہے جس سے لڑائی نہیں ہوئی؟ تو یہ کہنا کہ یہ سارے کلازٹ کے بھوت ہیں اور ان کی کلازٹس میں اتنے بھوت ہیں اور اس وجہ سے یہ لڑائی نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. آپ پہ الزام ہے, میں تو آپ کے پروگرام میں آپ نے ایک بڑے باعزت انرجی زار کو بڑا تنگ کیا. کسے بتائیے؟ وہ جنہوں نے کافی اس ملک میں تماشے دکھائے ہوئے. تو میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کلازٹ کے جتنے بھوت جو اپنے آپ کو آدم خور سمجھتے تھے, کیا یہ 16 مہینے میں آپ, لیکن اگر آپ دونوں کی پارٹی, میرا سوال وہ ہے, مصدق سوال وہی ہے, اٹس اے سیریس کوسچن, اگر آپ دونوں پارٹیز کہتے ہیں دیکھیں, ہم نہیں, مجھے سوال آپ کا سمجھ آ گیا, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب پبلک سروس میں آتے ہیں تو کسی مشن کے تحت آتے ہیں اور آپ وہ کرتے ہیں کام. میں تو اس وجہ سے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جتنی میرے میں طاقت ہمت تھی میں نے تو وہ کام کیا ہے. تو کوئی بھوت ایسا نہیں تھا جو کھڑا ہوا ہے. میں نے جتنی لڑائیاں کی ہیں, میاں شہباز شریف میرے ساتھ کھڑے ہوئے, طاقتور ترین لوگ تھے, کوئی بھی ایک بھی لڑائی ایسی نہیں. اور آپ کسی سیکرٹری کو بلا کے پوچھ لیں اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہی اسٹوڈ بائی مائی سائڈ. تو کون سا بھوت تھا؟ بھگ سے اڑ گئے سارے بھوت ایسے دھوئیں کی طرح. دوسری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ ہمارا نظام ہے, بدل دیتے ہیں, رہنے دیں الیکشنز کو. الیکشنز کے اندر جب آپ آتے ہیں تو the whole purpose is ساری پارٹیز آج فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم حکومت نہیں کہہ رہے الیکشنز نہ کریں, ہم کے پاور لینے کے لیے کمپرومائزز نہ کریں. جی میری بات سن, ساری پارٹیز بیٹھ جاتی ہیں, کل کو ہم الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن کے بعد اب آپ نے حکومت بنانی ہے اور کوئی پارٹی میجورٹی میں نہیں آئی ہے, تو دوبارہ الیکشن کروا لیں اور کرواتے چلے جائیں جب تک ایک پارٹی کو میجورٹی نہ ملے. کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر فیصلہ کر لیں کہ میں نے حکومت نہیں بنانی, ہم دونوں فیصلہ کر لیتے ہیں حکومت نہیں بنانی, تو کون بنائے گا؟ میں ایک اور کوشچن پوچھتا ہوں, جس نے حکومت بنانی ہے اسے ان سے ہم سے الحاق کرنا پڑے گا. جو اس کی صدیق صاحب نے جو بات کی, اسی کی تھیوریٹیکل کو میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس طرح تو پھر ایک الیکشن ہو, ایک رن آف الیکشن ہر دفعہ کرواتے رہے, تو اگر ہر 5 سال بعد بقول آپ کے پلے بک کے الیکشنز ہوتے ہیں, ریگڈ الیکشنز ہوتے ہیں, 75 سال سے یہ ہو رہا ہے, تو بہتر نہیں کہ اس سے پہلے بہتر ہے کہ 2 الیکشن اوپر نیچے ہو جائے اور ایک کلین الیکشن. ایک اجازت اگر کہ آپ نے ہر 5 سال بعد اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ بینیفیشری بدلتا رہتا ہے, نہ اصول بدلتے ہیں نہ پلے بک کے قانون بدلتے ہیں. کنڈی صاحب بتائیں. کنڈی صاحب کی اجازت سے ایک بات, ایک لائن کہہ دوں. جی جی دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے یہ پلے بک ختم ہو جائے گی اگر سیاسی تسلسل چلتا رہے گا. جس طرح میں نے آپ کو 24 سال اور 4 سال کی تکرار کی, آپ بے شک معترض ہوں, لیکن جب آپ ایک نیشنل لیڈر کو 4 سال 25 سال میں سے دیں گے کام کرنے کا موقع, تو یہ پلے بک چلتی رہے گی, چلتی رہے گی, تو چلائیں. نہیں, اس کے اندر آپ نے کتنی دفعہ اعتراض کیے مختلف چیزوں پہ, ہم نے کیے ہیں, ان نے کیے ہیں, ان نے کیے ہیں. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو چلنے دیں نظام, مور آف دا سیم, ناٹ مور آف دا سیم, دا سسٹم وڈ ایوالو. If you don't have faith in the system, 76 سال سے انتظار کر رہے ہیں ایوولوشن کا. 76 سال کے اندر 30 سال تو بھائی صاحب اسٹریٹ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, اور باقی علاج بتائیں. چلے علاج بتائیں. دیکھیں, آپ کی تجویز بہت اچھی ہے, لیکن اگر آپ اس پہ بھی گارنٹی دیں کہ ہم چلو ایک الیکشن میں میجورٹی نہیں آتی اور دوسرا الیکشن بھی اوپر کرا لیں, اس میں اگر نہیں آتی پھر کتنے الیکشن کروائی چلیں. دیکھیں آپ ابھی آپ یو کے میں دیکھیں کتنے پرائم منسٹر ود ان نو ٹائم چینج ہوئے. ٹھیک ہے, ہر دیکھیں آپ انڈیا میں بھی دیکھیں, ادھر دیکھیں کولیجنز حکومتیں ہوتی رہتی ہیں, یہ بات نہیں ہے کولیجن حکومتیں نہیں ہوتی. اس ملک کا المیہ ہے کہ ہمارے بالکل کچھ سیاستدان ہیں, 30-40 سیاستدان. لیکن وہاں پہ جو شروع میں مصطفیٰ نے ایک بات کی, اور میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہی, عدلیہ کے فیصلے اس ملک میں کیوں رد کیے گئے, کیونکہ سپریم کورٹ عدلیہ کے فیصلوں کے ذریعے سیاستدانوں کو جو رد کیا گیا اس کا بھی تو ذکر کریں. مورل اتھارٹی جب بات ہوتی ہے ایون فیلڈ کی,
تو وہ ان کا وکیل میاں صاحب کا اٹھ کے کہتا ہے جی یہ تو ایک سیاسی بیان تھا، ہاؤس میں بیان تھا. جب سرے پیلس کی بات ہوتی ہے ساری پیپلز پارٹی نے اس کو جسٹیفائی کیا، کسی نے سوال نہیں اٹھائے. بات یہ ہے کہ کیونکہ مورل اتھارٹی جب نہیں ہے تو پھر آپ دوسری اتھارٹیز پہ مرہون منت ہو جاتے ہیں طاقت کے لیے. آپ نے تو مورل اتھارٹی اپنے ہاتھوں سے آپ کی پارٹیز نے چھوڑی ہے. اگر اس ملک میں عدل اور انصاف شروع ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو سر جائے کون کرے گا عدل انصاف؟ آپ پہلے آپ اپنے آپ کے ساتھ عدل جوڈیشری انصاف کرے گی کریں. نا. اگر میں غلط ہوں مجھے ٹانگ دینا. اگر نظریہ ضرورت کے تحت آپ نے ملک کو چلانا ہے تو نظریہ ضرورت کے تحت تو ملک نہیں چل سکتا ہے. مورل اتھارٹی ثاقب نثار کیا کر رہا تھا؟ دیکھیں مورل اتھارٹی کی جو بات ہے نا، اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے اور ان سے پچھلے جو چیف سر ایک سے میں ایک جواب دے دوں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا آپ ثاقب نثار، جب چودھری صاحب نے جوڈیشل کمیٹی آپ کی پارلیمنٹری کمیٹی کو بے معنی کیا تھا، ساری پارلیمان کیوں چپ کر کے بیٹھ گئی تھی؟ غلط کیا تھا. تو بھی یہی ہوتا ہے نا. تو ہر جگہ آپ نے مروایا ہے. جج پاورفل نہیں ہو گیا تھا. ہم تو دیکھیں ہم تو پنچنگ باکس میں مروایا تھا. باقی اداروں کے خلاف نہ بولیں کیونکہ جوڈیشری ٹھیک ہے، باقی ادارے ٹھیک ہے. میں تو کہہ رہا ہوں جوڈیشری پھر بھی جواب دیں. آپ لوگوں نے پش بیک نہیں کیا. مالک صاحب آپ جو ہمارا بوجھ ہے وہ تو ہم پہ ڈالیں، لیکن جوڈیشل فیصلوں کے ذریعے جس طرح پلے بک میں سیاست دانوں کو نکالا جاتا ہے، جوڈیشری کو میں آپ کو صرف سر میں مان گیا جب میں نے آپ کو کہا، جب میں نے آپ کو کہا، سنیے مجھے پتا آپ کا، جب انہوں نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس رد کیا پارلیمان دبک کے بیٹھ گئی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو جو بوجھ ہمارے اوپر ہے وہ تو آپ نے صحیح ڈالا نا، لیکن جو باقی بوجھ ہیں جہاں پڑھتے ہیں وہاں تو نہیں جا رہے. کو بھی روتے ہیں، ان کے فیصلوں کو بھی روتے ہیں. ایک چیز جو دیکھیں میں جو پوائنٹ کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ پالیٹکس سے مورل اتھارٹی کیسے واپس؟ مورل اتھارٹی کسی جگہ میں بھی نہیں ہوگی جب آپ کمپرومائز کر کے آئیں گے. بالکل صحیح بات. بندیال صاحب کی وہ مورل اتھارٹی نہیں تھی جو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہے. وہ اس لیے کہ وہ ڈویژنز نہیں تھی. اچھا اب یہ جب آپ کمپرومائز کر کے مانگے تانگے کا اقتدار لیں گے، ہاؤ ول یو کمانڈ دا کنٹری؟ آپ کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے. آپ جا کر کہیں گے کہ جناب یہ کام کیجئے، وہ اگلے جواب دیں گے کہ الیکشن بٹھایا تو ہم نے تمہیں یہاں پر. تو مسائل کیسے لوگوں کے حل ہوں گے؟ جب تک میجورٹی نہیں آتی تو الیکشن کروائی جائے. اچھا میجورٹی کی بات ہے نا. سچی بات حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے تاش کے پتے لگے ہوئے ہیں. یہ اس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ الیکشن پہ الیکشن کراتے جائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، رزلٹ بالکل مختلف ہوگا. ہمیں پتہ ہے پشاور سے لے کے رحنگیا خان تک کیا ٹرین چلنی ہے، اور میں تو فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے تو دیکھیں. کروائیں ہم اس سے، میں تو آپ کے ساتھ ہوں اس میں. 2018 کے الیکشن لیکن ہر ایک کی مصدق ڈیفینیشن اپنی ہے نا فری اینڈ فیئر کی. دیکھیں نا اب 2018 ایک پوائنٹ سے ڈاکٹر صاحب اجازت دیں. 2018 کے الیکشنز میں عمران خان صاحب کو دودھ میں پانی ملا کر انہیں وزیر اعظم بنایا گیا. اب اس وقت پانی کے اندر دودھ ملا کے مسلم لیگ نون کو لانا پڑے گا. ہم سب کو حقیقت کا پتہ ہے، ہم ٹی وی پر بیٹھ کے بات نہیں کرتے، دیکھیں مسئلے کر تو رہے ہیں. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں. مہنگائی سے تنگ ہیں، 16 مہینے کی حکومت کے اوپر اس کو کوس رہے ہیں. مظلومیت کا ایک بہت بڑا بیانیہ وہاں پر موجود ہے، وکٹمائزیشن کا بیانیہ موجود ہے. ہمیں تو پتہ ہے کہ لوگوں پہ گراس روٹ کے اندر وہ کیا سوچ رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہر ایک کا حق ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے تو آپ کا حق ہے، آپ سمجھتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابھی میں کہہ رہا ہوں مورل اتھارٹی نہیں یار ایک منٹ میں ہاؤ ڈو وی برنگ مورل اتھارٹی بیک؟ جو آپ مورل اتھارٹی بھی آتی ہے ابھی، ہم یہ نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے اور الیکشن ہوگا ہمارے سامنے آ جائے گی. میں کبھی بھی پی ٹی آئی کی پارٹی کو وکٹمائز کرنے یا پی ٹی آئی کے اراکین کو وکٹمائز کرنے کے حق میں نہیں ہوں، جس کی وجہ سے میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ فری اور فیئر الیکشنز تو بالکل 100 مرتبہ فرام یور ماؤتھ ٹو گاڈز ایئرز. لیکن ہمارے سامنے تو صرف وہ کچھ اشخاص ہیں جنہوں نے کچھ کرمنل ایکٹیویٹیز کی ہیں. وہ اشخاص اپنا حساب دیں، ان کے علاوہ جو ہے سب الیکشن لڑیں. یہ دس از آر ڈیمانڈ فرام دی الیکشن کمیشن، اور اس کے مطابق چلیں اور فری اور فیئر الیکشن کروائیں. میرا خیال ہے گونڈی صاحب اگر اتنی بگننگ ہی ہو جائے کہ کم از کم جو سے یہ آپ کے پاور بروکرز ہیں، اگر ان لوگوں کے ساتھ ہی آپ نہ جڑیں تو کیا ایک بہت بڑی صفائی نہیں ہوگی؟ نہیں، اس ملک میں 2-3 فری اینڈ فیئر الیکشنز کرا لیں، سب کچھ صاف ہو جائے گا. بھیا فری اینڈ فیئر ایسے ہی ہوں گے نا؟ نہیں ایسے نہیں ہوں گے. بالکل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، کسی کو سپورٹ نہیں دی جائے، کسی کو سلیکٹ نہیں کیا جائے، خود عوام احتساب کر لے گی. یہ پاور بروکرز کو بھی اٹھا کے باہر، اور اسی سے لیجٹمیسی، اور جو ڈیلیور نہیں کرے اس کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دی. لیکن اس ملک میں المیہ کس نے کرانے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن اور اداروں نے کرانے. اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے.
2006 کا چارٹر آف ڈیموکریسی اٹھا کر دیکھیں, سیاستدان اس پہ بہت بات کرتے ہیں, اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو جماعتیں اس کو سائن کر رہی ہیں, اور خصوصاً 2 بڑی جماعتیں, وہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون, وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کا کندھا نہیں استعمال کریں گی حکومت میں آنے کے لیے. کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے وہاں پہ. آج اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو ریورسل ہے, جو سب سے بڑا ریورسل ہے, وہ تو یہی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ہاپ ناپ کر کے واپس حکومت میں آ رہے ہیں. تو آپ نے تو ایک چیز طے کی تھی, 2006 میں آپ نے طے کی تھی, اور آج اب میاں صاحب ارتقائی عمل سے گزر کر اس مقام تک پہنچے تھے جہاں پہ وہ شہید بی بی کے ساتھ بیٹھے اس چیز پہ, اور وہ ہم نے جو فردر ایوولوشن دیکھی ہے آج اس مقام پر آپ کو کھڑا ہونا تھا کہ باپ سے آپ نے سب سے ایکسپیرینس نہیں, باپ سے اتحاد کر لیے گا, کرٹیسزم جو ہے ہم لینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ یہ بولیں کہ ہمیں کوئی الیکشن ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں فیئر الیکشن کروائیں, میں کہہ رہا ہوں فیئر الیکشن کروائیں, یہ کہہ رہے ہیں فیئر الیکشن کروائیں. اچھا یہ اب چلیں, لاسٹ کویسچن, 60 سیکنڈ رہ گئے ہیں, آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ کے خیال میں آنے والے الیکشنز فیئر اینڈ فری ہو رہے ہیں؟ مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہا. آپ کے نزدیک؟ میں سمجھتا ہوں جی اگر نہیں ہوئے تو پھر کریڈیبلٹی اور لیجیٹیمیسی نہیں. آپ کے خیال میں ہو رہے ہیں؟ وی آر پارٹیسپیٹنگ ان دا پروسیس ود اے ہوپ کہ ہوں گے الیکشن. آپ کا اندازہ کیا ہو رہے ہیں؟ انہوں نے تو صاف کہا وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہے. نہیں, ہمارے خیال میں تو ہوں گے جی, نہیں ہوں گے. ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے. The tone has been set that these elections will be heavily rigged in favor of PMLN. چلے ناظرین, تو وقت ہی بتائے گا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر, لیکن ایک چیز نظر آ گئی ہے, پاکستان میں طاقت کا حصول ہر بڑے اصول سے بڑا ہے, اینڈ ایوری کمپرومائز از جسٹیفائڈ ان دا نیم آف پارلیمنٹری پالیٹکس. یہ پارلیمنٹری پالیٹکس نہیں ہے, یہ پاور پالیٹکس ہے. تو جیسے کہتے ہیں نا, یو لیو بائی دا سورڈ یو ڈائی بائی دا سورڈ. تو جب آپ پاور پالیٹکس میں کمپرومائز کریں گے تو پھر پاؤنڈ آف فلیش دینا پڑے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.